اور آج تک جتنی بھی ہم نے گفتگو کی ہے اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب کے ساتھ، اس میں 2 یا اس سے زائد پولیس کے لوگ اس کمرے میں موجود ہوتے ہیں۔ مجھے بتائیں، یہ نہ صرف قانون کی خلاف ورزی ہے بلکہ یہ حلف کی خلاف ورزی ہے، اور یہ کسی لحاظ سے مناسب نہیں ہے۔ اب ان حالات میں جب عمران خان صاحب نے کہہ دیا کہ میں از خود پیش ہونا چاہتا ہوں تھرو ویڈیو لنک، تو کوئی عدالت، یہ قاضی صاحب کی عدالت کو چھوڑ دیں، دنیا کی کوئی عدالت یہ انکار نہیں کر سکتی۔ 2 آپشن ہیں، یا ان کو فیسیلیٹیٹ کریں، یہاں پیش کریں، یا ان کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کیا جائے۔ لیکن یہ اس فیسلٹی کا انکار کر دینا اور ایک ناانصافی کی مثالیں قائم کرنا، یہ صریحاً خلاف ورزی ہے، اور یہ قاضی صاحب نے آئین کا بھی ایک طرح سے مذاق اڑایا ہے، اور پورے بینچ میں بیٹھنے والے دیگر 4 معزز جج صاحبان نے بھی اس فیصلے، جو قاضی صاحب کا فیصلہ ہے، اس پہ مہر تصدیق ثبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی صرف اور صرف ان کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں۔ ان کی جو اپنی انڈیپیننٹ سوچ، اپروچ اور جو انڈیپیننٹ فیصلہ سازی کا حق ہے جو ان کو کرنا چاہیے تھا استعمال، وہ نہیں کر رہے۔ تو لہٰذا اس لحاظ سے یہ آئین کے بھی خلاف ہے، یہ قانون کے بھی خلاف ہے، اور یہ تاریخ میں سیاہ ترین الفاظ میں ایسے فیصلے یاد رکھے جائیں گے۔ اور دوسری بات، عمران خان کو ان کے بنیادی انسانی حقوق سے محروم کرنے کے یہ مترادف ہے، تو لہٰذا یہ فیصلہ بدترین فیصلوں میں تصور کیا جائے گا۔ اور میں آپ کو ٹائم دیتا ہوں۔ اور دوسری بات، کل بلاول بھٹو نے ہم جو کہتے تھے اس کی تصدیق کر دی ہے، فاروق ایچ نائک نے اور بلاول بھٹو زرداری نے۔ کیسے بلا؟ انہوں نے کہا ایک تو مجبوری ہے۔ میں ان سے سوال کرتا ہوں، کامران مرتضیٰ کو بھی کہتے تھے کہ بنیادی انسانی حقوق ہم نے لوگوں کے، تمام لوگوں کے معطل کرنے ہیں آرٹیکل 8 تبدیل کر کے، مجبوری ہے۔ اور کل تمام صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا جی مجبوری ہے اور 25 اکتوبر سے پہلے ترمیم کرنی ضروری ہے۔ میں ان سے سوال کرتا ہوں، آپ نے اپنے نانا کے خون کو تو آپ نے ضائع کر دیا، ان کی روح کو تو تڑپایا آپ نے، اپنی ماں کی لہو کو بھی آپ نے ضائع کر دیا، ان کو روح کو بھی تڑپایا۔ آج جو 100 کارڈ کچا یا پکا مسودہ لے کے آپ گھوم رہے ہیں، اس کے نتیجے میں مجھے بتائیں، سوائے مارشل لا لگانے کے جو کہ انڈکلیئرڈ لگا ہوا ہے، اب صرف آئین میں وہ ترامیم آپ کرانا چاہتے ہیں جو پاکستان کی بنیادیں ہلا دے گا۔ مثلاً آرٹیکل 8 ختم کرا کے یا ترمیم کر کے آپ آرمی ایکٹس کے تحت آپ لگانا چاہتے ہیں ملٹری کورٹس، آپ آرٹیکل 199 میں ترامیم کرا کے ریٹ پٹیشن مینٹینیبل نہیں کرانا چاہتے تاکہ کسی بھی بندے کو اٹھائیں نیشنل سیکورٹی کے نام پہ، کسی کو مار دیں، کسی کی لاش پھینک دیں، آپ ہائی کورٹ میں نہیں جا سکیں گے۔ اور اس کے علاوہ ہائی کورٹ کا کوئی بھی جج جب انڈیپینڈنٹلی فیصلہ کرے تو اس کو بطور سزا آپ کسی ایسی ہائی کورٹ میں بھیج دیں اور وہاں وہ سینیارٹی کے باوجود چیف جسٹس نہیں بنے گا۔ پھر ایسی آئینی عدالت آپ بنائیں جس کو اپوائنٹ کرے گا شہباز شریف اور آصف علی زرداری، یعنی جو ووٹ اور مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈال کے منی لانڈرنگ کے ذریعے اب پیسے کا استعمال کر کے وہ یہاں مسلط ہونا چاہتے ہیں، آپ وہ لگانا چاہتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ وہ آئینی عدالت، مجھے بتائیں آئینی عدالت کیا ہوتی ہے جو کانسٹیٹیوشن کے تحت بنتی ہے؟ فیڈرل کورٹ کون سی ہوتی ہے جو فیڈرل کے تمام کیسز بھی آ سکیں اور فیڈرل کے پورے پاکستان کے کیسز نہ صرف وہ عدالت سن سکے بلکہ آئین کے تحت بنی ہوئی عدالت، یہ فیڈرل کورٹ، سپریم کورٹ فیڈرل کورٹ ہی ہے۔ اور کیا ہے آپ کو پتہ ہے 56 کے کانسٹیٹیوشن سے پہلے یہاں سپریم کورٹ کا نام، جو اب سپریم کورٹ ہے، اس کا نام فیڈرل کورٹ کہلاتا تھا، وہ فیڈرل کورٹ سپریم کورٹ کے نام سے آ گئی۔ اب آپ نے 70 سال لگا کے ایک آپ نے آئینی عدالت بنائی ہے، ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنائی ہے اور انڈیپینڈنٹ ججز کو لگایا ہے۔ چند ایک ججز ایسے آ جاتے ہیں جیسے قاضی صاحب ہیں، لیکن اوورآل انڈیپینڈنٹ ایک جسٹس سسٹم آپ نے بنایا۔